مانا کیا ہے یہ بھی ایک سوال بنتا ہے ویسے جناب. ذہنی آزمائش میں کوئی کتنا ہی ذہین و فتین اسلامی بھائی کیوں نہ ہو مگر یہ قسمت کی بات بھی ہے. قسمت کی بات بھی ہے. کیا بھی کو چھوڑ دیں؟ چلو چھوڑ دیتے ہیں. دونوں کو 2 نمبر دے دیتے ہیں. دونوں کو 2 نمبر پیش کیے جا رہے ہیں. اب اس کو صاف کریں گے. ایک دوسرا انشاءاللہ آپ سے جملہ لکھایا جائے گا. ٹھیک ہے. آپ کے خیال سے فائنل میں کون سی ٹیم جائے گی؟ ٹیم کا نام نہیں لکھ دینا, یہ جملہ لکھنا ہے. پتا چلا اپنا ہی نام لکھ دیں. آپ کے خیال سے فائنل میں کون سی ٹیم جائے گی؟ آپ کے خیال سے فائنل میں کون سی ٹیم جائے گی؟ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. ویسے اگر اپنا بھی نام لکھ دے اور خیال یہ ہو تو کیا اس میں نہیں, پھر یہ جملے کا نمبر نہیں ملیں گے, خیال کے نمبر شاید مل جائیں. آپ کے خیال سے فائنل میں کون سی ٹیم جائے گی؟ آسان جملہ ہے مگر ہم سکھانا کیا چاہتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کو. آپ کے خیال سے فائنل میں کون سی ٹیم جائے گی؟ ہم یہ سکھانا چاہ رہے تھے آپ کو. دیجئے آپ کے اس طرح لکھا جائے گا, کچھ آپ کے اس طرح بھی لکھتے ہیں. یہ آپ کے لکھنا جو ہے یہ درست نہیں ہے. یہ آپ الگ اور کے الگ یہ لکھنا اردو میں, یہ املا اردو ادب کے لحاظ سے یہ درست ہے. آپ کے خیال سے فائنل میں کون سی ٹیم جائے گی؟ یہ بھی جواب دونوں نے درست دیا ہے. دونوں کو 2 نمبر دیے جا رہے ہیں. اچھا کوئی ہے جو یہاں حاضرین میں سے لکھے آ کر صحیح لکھنا ہے؟ دیکھ لو, ناک کٹ جائے گی پھر. اردو لکھنا آتی بھی ہو. مدنی فیس بھی لے لینا. چلیں ایک آپ آ جائیں. آپ آ جائیں. ایک آپ آ جائیں. جی پیچھے والے آ جائیں. چلو زبان سے تو جواب غلط دیتے ہیں, اب شاید لکھ کر بھی غلط دیں گے. آ جائیں جناب, اس کو صاف کر دیں. آپ بیٹھ جائیں. دونوں کو ایک ایک طرف بھیج دیں بھائی. جو صحیح لکھے گا اس کو تحفہ ملے گا, ورنہ مدنی قافلہ مجلس کے حوالے کر دیا جائے گا. ان کو مارکر دے دیں بھائی. آپ ادھر آ جائیں. آپ ادھر آ جائیں. جی ان کو مارکر دیں یہاں پر. بڑا آسان جملہ ہے. آج کل مہنگائی کا رونا بھی رویا جاتا ہے. آج کل مہنگائی کا رونا بھی رویا جاتا ہے. آج کل مہنگائی کا رونا بھی رویا جاتا ہے. چلیں جناب لکھیے. رو رو کے نہیں لکھیے گا. آج کل مہنگائی کا رونا بھی رویا جاتا ہے. لکھ لیا جناب. ہمیں جو آج آپ کو ایک چیز سکھانی تھی بندی کے ناظرین, تھوڑا سائڈ پہ ہو جائیں گے. آج کل انہوں نے یوں لکھا ہے, آج کو الگ لکھا ہے, کل کو الگ لکھا ہے تھوڑی طرح سے. اور کچھ لوگ آج کل کو یوں بھی لکھتے ہیں ملا کر. یہ غلط ہے. اردو ادب اور اردو املے کے لحاظ سے یہ ٹھیک ہے. اور آج کل مہنگائی کا رونا رویا جاتا ہے. رونا نہیں رونا چاہیے, لکھا انہوں نے ٹھیک ہے. آج کل مہنگائی کا رونا بھی رویا جاتا ہے. رویا شاید غلط لکھ دیا انہوں نے, تو یا کو تھوڑا سا اونچا کر دیجئے اور جواب ان کا بھی درست مانگ لیتے. دونوں کو تحفہ دے دیا جائے انشاءاللہ. ماشاءاللہ. چلیں جناب تشریف رکھیں گے. تحفہ لیں گے اور تشریف رکھیں گے. زبان و بیان سیگمنٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے. چلیں گے اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھیں گے ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. شروع سے 2 نمبر کا فرق ہے, باقی دونوں ٹیمیں برابر جا رہی ہیں. اٹ مینز وی آر گوئنگ ٹورڈز اے کلوز اینڈ. قریب جا رہے ہیں ہم ایک بڑے کلوز اختتام کی طرف. اور آج کیا ہوتا ہے, مرکز الاولیاء لاہور یا گلزار طیبہ سرگودا. اب جناب وقت ہے, ایک بات سننی ہے مگر توجہ کے ساتھ. العلم نور العلم نور. سلسلہ ذہنی آزمائش کا سیگمنٹ ایک بات توجہ کے ساتھ. اور آج ہمارا موضوع ہے سورج, سن. سورج اور زمین یعنی پلانٹ ارتھ کا اگر موازنہ کیا جائے تو 13 لاکھ زمینیں ایک سورج کے اندر سما جائیں گی. سورج کا درجہ حرارت کور ٹیمپریچر 27 ملین ڈگری فارن ہائٹ ہے. 1 ملین 10 لاکھ کا ہوتا ہے. اور یہ کس چیز سے بنا ہے؟ 70% ہائیڈروجن اور 30% ہیلیم. اور 1 سیکنڈ میں 600 ملین ٹن ہائیڈروجن ہیلیم میں تبدیل ہوتی ہے. یہ میسو
न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है। और इससे कितनी तवानाई पैदा होती है? इंसान ने आज तक तमाम जराए से जितनी तवानाई यानी एनर्जी पैदा की, सूरज सिर्फ 1 सेकंड में उससे ज्यादा पैदा कर देता है। सूरज हमारी जमीन से 149.6 मिलियन किलोमीटर दूर है और इसकी रोशनी सनलाइट 8 मिनट और 20 सेकंड में जमीन तक पहुंचती है। यह बड़ी नेमत है। सूरज की गर्मी और रोशनी, इससे समुद्रों का दर्जा हरारत, बर्फ का पिघलना, बारिश का बरसना, वेदर पैटर्न यानी मौसमों का तब्दील होना, बिलखुसूस पौधे प्लांट्स ये सूरज की रोशनी से अपनी खुराक बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस, और भी इसके अनगिनत फवायद हैं। इंसान की जिस्मानी और नफ्सियाती सेहत पर सनलाइट के बड़े गहरे असरात मुरतब होते हैं। शुगर, डायबिटीज, नींद की कमी, मोटापा, जिल्द और दिल की कई बीमारियां और जख्मों के मुंदमिल यानी हीलिंग ऑफ वुंड्स वगैरह के लिए सनलाइट एक नेचुरल एंटीसेप्टिक है। बिलखुसूस विटामिन डी, जिसको सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, ये इंसान की हड्डियों के लिए और इंसानी कोते मुदाफियत इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी है। आमतौर पर खवातीन और बच्चों में इसकी कमी होती है। इसके लिए एक ब्लड टेस्ट भी है, विटामिन डी लेवल्स, और इसकी कमी की जो निशानियां हैं, जो सिम्टम्स हैं, उनमें हड्डियों, पट्ठों और कमर में दर्द, डिप्रेशन, बालों का गिरना, थकन वगैरह हो सकती है। और सूरज की रोशनी विटामिन डी हासिल करने का बेहतरीन जरिया है। बोस्टन यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च के मुताबिक इंसान 90 to 95% विटामिन डी सूरज से हासिल करता है। और इसका तरीका क्या है? गौर से सुनिए। 5 से 15 मिनट एक दिन में और हफ्ते में कम से कम 3 बार जिल्द पर सूरज की रोशनी पड़े। सनराइज यानी सूरज के तुलू होते वक्त की रोशनी डायरेक्ट जिल्द पर पड़े, जिस्म का कोई भी हिस्सा हो, लेकिन कोई आड़ यानी शीशा वगैरह नहीं होना चाहिए। आपने महसूस किया होगा कि सूरज की रोशनी में इंसान खुशी और ज्यादा तवानाई महसूस करता है। अपनी सेहत का ख्याल रखिए, सेहत बड़ी नेमत है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, कितनी प्यारी बात, और अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है सूरज भी, कि सूरज से विटामिन डी हासिल होता है। और उन ममालिक में जहाँ लोग सूरज में उमूमन नहीं जाते, यूरोपीय ममालिक जहाँ सूरज की तमाज़त या धूप इतनी नहीं होती, तो वहाँ विटामिन डी की कमी भी हो जाती है। तो ये जिन ममालिक में धूप पड़ती है, ये भी अल्लाह की नेमत है। आप देखें क्या शान है मेरे मालिक की। तो फजर के बाद हमने सुना सनराइज़ के वक्त की जो सूरज की किरणें वो बड़ी फ़ायदेमंद हैं। तो काश फजर की नमाज बाजमात अदा भी की जाए। कुछ लोग फजर की नमाज के बाद वॉक भी करते हैं, तो बड़ा अच्छा वक्त होता है कि वॉक किया जाए, हाथ में तस्बीह हो तो दुरूद ज़िक्र अस्कार भी हो जाएंगे और विटामिन डी भी सूरज से हासिल किया जा सकेगा। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। जनाब आप चलेंगे, वक्त हुआ है कुछ नेकियां इशारों से। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, आज हम सब मिलकर हाथ मिलाने की सुन्नतें और आदाब सीखने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अभी मैं इशारों की ज़बान सीख रहा हूं। अगर बयान के दौरान मुझसे कोई इशारा गलत हो जाए तो मुझे मुआफ़ फरमा दीजिएगा। ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है, जिसका मफहूम है, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ होगा। सुभान अल्लाह। दो मुसलमान बवक्ते मुलाकात सलाम करके दोनों हाथों से मुसाफहा करें, ये हाथ मिलाना सुन्नत मुबारका है। अच्छा, रुखसत होते वक्त भी सलाम कीजिए और हाथ भी मिला सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद आली वकार है, जिसका मफहूम है, जब दो मुसलमान मुलाकात करते वक्त मुसाफहा करते हैं और एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त करते हैं, तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल इन दोनों के दरमियान
100 रहमतें नाजिल फरमाता है और 99 रहमतें उस एक पर नाजिल होती हैं जो मुलाकात के वक्त पुरतपाक तरीके से और खैरियत दरियाफ्त करता है, अच्छे अंदाज से मिलता है, उसके लिए 99 रहमतें। और जो एक दूसरा है, ये दूसरा भी होता है ना, वो एक आम तरीके से मिलेगा, उसके अंदर पुरजोश तरीका नहीं होगा, पुरतपाक नहीं होगा, तो उसके लिए एक रहमत नाजिल होती है। तो हमें अब कैसे मिलना है? पुरतपाक तरीके से, ठीक है, खुशी के साथ, है गर्म जोशी के साथ, इंशाअल्लाह खुशी के साथ मिलेंगे इंशाअल्लाह। तो कितनी रहमतें मिलेंगी? 99 रहमतें इंशाअल्लाह नाजिल होंगी। सुभान अल्लाह। अच्छा, बाज लोग जब दो दोस्त आपस में मुसाफहा करते हैं और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद भेजते हैं, तो इन दो दोस्तों के जुदा होने से पहले इन दोनों के पिछले गुनाह बख्श दिए जाते हैं। अच्छा, हाथ मिलाते वक्त दुरूद शरीफ जो है वो पढ़ना चाहिए और ये भी दुआ पढ़ लें। वो दुआ क्या है? यगफिरुल्लाहु लना वलकुम। इसका मतलब यह है अल्लाह अज़्ज़ वजल मेरी और तुम्हारी मग़फ़िरत फरमाए। जब दो मुसलमान हाथ मिलाएं, ठीक है, और जो भी दुआ मांगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल वो कबूल होगी इंशाअल्लाह। अच्छा, आपस में हाथ मिलाने से जो दुश्मनी है वो दूर हो जाती है। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो मुसलमान अपने भाई से मुसाफहा करे और दोनों में से किसी के भी दिल में अदावत यानी दुश्मनी ना हो, तो हाथ जुदा होने से पहले अल्लाह अज़्ज़ वजल दोनों के गुज़िश्ता गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है। क्या बात है। अच्छा, बड़ा खूबसूरत। जब कोई मुसलमान अपने दूसरे मुसलमान को मोहब्बत की निगाह से देखे, मोहब्बत की निगाह से देखे, तो नजर लौटने से पहले सुभान अल्लाह उसके पिछले गुनाह बख्श दिए जाते हैं। क्या बात है। अच्छा, जितनी बार मुलाकात हो हर बार मुसाफहा कर सकते हैं। अच्छा, दोनों तरफ सिर्फ एक हाथ मिलाना ये सुन्नत नहीं है। मुसाफहा दोनों हाथों से करना ये सुन्नते मुबारका है। अच्छा, बाज लोग जो हैं सिर्फ उंगलियां आपस में टच करते हैं, सिर्फ उंगलियां टच करते हैं, ये सुन्नत नहीं है। अच्छा, कुछ लोग हाथ मिलाने के बाद अपना ही हाथ हथेली को चूम लेते हैं, ये भी सुन्नत नहीं है। अच्छा, मुसाफहा करते वक्त सुन्नत यह है कि हाथ बिल्कुल खाली हो, हथेली से हथेली मिलनी चाहिए, दरमियान में कोई रुमाल वगैरह नहीं होना चाहिए, मोबाइल फोन वगैरह होता है वो भी हाथ में नहीं होना चाहिए, हथेली से हथेली मिले, हथेलियां बिल्कुल खाली हों, ये सुन्नते मुबारका है। या अल्लाह अज़्ज़ वजल हम सबको सुन्नत के मुताबिक हाथ मिलाने की तौफीक अता फरमा, आमीन बिजाहिन नबील अमीन। आज मेरा खुसूसी इस्लामी भाइयों से सवाल यह है कि हाथ मिलाते वक्त क्या पढ़ना चाहिए? हाथ मिलाते वक्त क्या पढ़ना चाहिए? चलिए जनाब, क्या जवाब देते हैं? बताइए। जब दो इस्लामी भाई मुलाकात करें तो पिछले गुनाह मुआफ हो जाएंगे, ठीक है। गर्म जोशी के तो पढ़ना क्या है? हाथ मिलाते वक्त हाँ मुलाकात करें, मुस्कुराएंगे गर्म जोशी के साथ, हाँ बिल्कुल जोश के साथ दुआ करेंगे, हाँ आपके मेरे गुनाह मुआफ, यगफिरुल्लाहु लना वलकुम। कुछ और भी पढ़ना है, जवाब बिल्कुल सही है। एक और चीज भी है कि वो क्या पढ़ना है?
ہاں ہاں، میرے اور میرے پچھلے گناہ آپ کے گناہ معاف کر. چلے ٹھیک ہے، ان کا جواب تو درست ہے کیونکہ یہ بھی پڑھنا ہے، دعا کرنی ہے. کچھ اور بھی ہے، ایک اور چیز بھی ہے جو مصافحہ کے وقت پڑھنی ہے. ہاں ہاں، ایک ہاتھ سے نہیں کرنا، ہاں، موبائل فون بیچ میں نہیں ہونا چاہیے، بالکل ٹھیک ہے. ہتھیلیوں سے انگلیوں سے انگلیاں نہیں ٹکرانی، ہاں ہتھیلی سے ہتھیلی ملانی ہے مسکرا کر. کیا بات ہے، سنت یہ ہے. جواب درست دے دیا ہے. چلے ایک اور عمل بھی تھا، میں نے پوچھا کچھ اور تھا لیکن ساری باتیں انہوں نے بتا دی ہیں. پیارے آقا سنیں بھائی مدینہ، مصافحہ کرتے وقت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی پڑھنا ہے انشاءاللہ. چلے ماشاءاللہ، جواب ان کا درست مان لیتے ہیں. اور کتنی پیاری بات ہے کہ مسکرا کر ملیں، گرم جوشی سے ملیں، خوب نعمتیں اٹھائیں اور سلام میں پہل کیا کریں. جناب بہت خوبصورت جذبہ، بہت خوبصورت شعر ہے امیر اہل سنت کا، وہ بھی ہم اشاروں میں پڑھیں گے. ان کو پیاری پیاری تسبیح اور مبارک پانی بھی تحفے میں دے دیا گیا ہے. نعت خواہ بھی میرے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ. شاہ ایسا جذبہ پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں، شاہ ایسا جذبہ پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں، تیری سنتیں سکھانا، تیری سنتیں سکھانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے. چلے جناب ماشاءاللہ. تو آج دوبارہ مدنی مقصد دہرانا ہے، ٹھیک ہے. سبحان اللہ، آج تو بہت خوش ہو رہے ہیں ماشاءاللہ. خوشی ہو رہی ہے آپ کو؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں جناب، اب باری ہے، آج ہم نے غیبت کے خلاف جنگ یہ نعرہ سیکھنا ہے. ٹھیک ہے، غیبت کا اشارہ یہ ہے، ٹھیک ہے، کان کے پاس ہی لے جائیں گے. غیبت کیا کہیے؟ غیبت کے، یہ دو انگلیاں ملا کر بیچ میں انگوٹھا کے، ٹھیک ہے. خلاف 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 جنگ جنگ جاری رہے گی، جاری رہے گی. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. ہم تو نہ غیبت سنیں نہ کریں انشاءاللہ عز و جل. چلیں جناب، مدنی درجہ بھی لگتا ہے ہمارا تو یہاں پر. چلیں ہم مدنی چل کے ناظرین بھی چاہیں تو ہمیں ویڈیوز بھیج سکتے ہیں کہ آپ نے اشارے کتنے سیکھ لیے ہیں. وقت ہوا ہے فکر مدینہ ناز شریف پڑھنے کا اور اس کے بعد آپ کے تاثرات، آپ کی کالز بھی سلسلے میں شامل کرنے کا. آ جائیں دونوں ٹیم کے اسلام پہ آ جائیں. جی مدنی چینل کے ناظرین، جلدی جلدی اپنی مدنی انعامات کے رسالے بھی نکال دیجئے اور چاہیں تو آپ اپلیکیشن پر بھی فکر مدینہ کر سکتے ہیں. آج انشاءاللہ عز و جل ہم 3 جمادی الاخری کی فکر مدینہ کریں گے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آخرت کے معاملے میں گھڑی بھر غور و فکر کرنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. آئیے فکر مدینہ شروع کرتے ہیں. کیا آج آپ نے اچھی نیتیں کی؟ 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں باجماعت ادا کی؟ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی، تسبیح فاطمہ، سورہ اخلاص اور رات سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کی یا سنی؟ اذان و اقامت کا جواب دیا؟ کچھ نہ کچھ شجرہ شریف کے اوراد اور 313 بار درود پاک پڑھے؟ آتے جاتے مسلمانوں کو سلام کیا؟ گھر میں اور باہر آپ اور جی سے گفتگو کی؟ جائز بات کے ارادے پر انشاءاللہ، نعمت دیکھ کر ماشاءاللہ اور مزاج پرسی پر الحمدللہ علی کل حال کہا؟ سلام اور چھینک کا جواب دیا؟ دعوت اسلامی کی اصطلاحات اور تلفظ کی درستی کی کوشش کی؟ پردے میں پردہ کیے، مٹی کے برتن میں بھوک سے کم کھانے کی کوشش کی؟ کیا 2 درس دیے یا سنے؟ مدرسہ المدینہ بالغان پڑھا یا پڑھایا؟ مکتب المدینہ کی 12 منٹ اصلاحی کتاب اور فیضان سنت کے 4 صفحات پڑھے؟
کیا فکر مدینہ کی، صلاۃ التوبہ پڑھی، سوتے ہوئے چٹائی اور سرہانے سنت بخش رکھا، سنت قبلیہ اور نوافل بعدیہ ادا کیے، تہجد، اشراق و چاشت اور اوابین ادا کی، تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد ادا کی، کنز الایمان شریف سے 3 آیت مع ترجمہ و تفسیر پڑھی یا سنی، انفرادی کوشش سے 2 کو مدنی انعامات اور مدنی قافلے کی ترغیب دلائی، کیا 2 گھنٹے مدنی کاموں پر صرف کیے، اپنے نگرانوں کی اطاعت کی، چیزیں مانگ کر استعمال تو نہیں کی، غلطی ہو جانے کی صورت میں براہ راست اصلاح کی، پردے میں پردہ کیا، غصے کا علاج کرتے ہوئے درگزر سے کام لیا، ایسے فضول سوالات تو نہیں کیے جن سے مسلمان جھوٹ میں مبتلا ہوتے ہوں، نہ محرم رشتہ داروں سے شرعی پردہ کیا، فلمیں، ڈرامے، گانے باجوں سے بچے، گھر میں مدنی ماحول بنانے کے 19 مدنی پھولوں پر عمل رہا، تہمت، گالی گلوچ سے بچے، دوسروں کی بات تو نہیں کاٹی، کیا صدائے مدینہ لگائی، راہ چلتے وقت اکثر نگاہیں نیچی رکھی، دوسروں کے گھروں کے اندر جھانکنے سے بچے، جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد، تکبر، وعدہ خلافی سے بچے، کیا دن کا اکثر حصہ باوضو رہے، بات کرتے وقت چہرے پر نگاہ تو نہیں گاڑی، اگر قرض ہے تو وقت پر ادا کیا، کیا مسلمانوں کے عیوب کی پردہ پوشی کی، سب سے یکساں تعلقات رکھے، نماز اور دعا میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کی کوشش کی، عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن سے جھوٹ اور ریا کا ارتکاب ہو، زبان کا قفل مدینہ لگایا، بیان، مدنی مذاکرہ یا مدنی چینل دیکھا، مذاق، مسخری، طنز، دل آزاری اور کہا سے بچے، ضروری گفتگو بھی کم سے کم الفاظ میں کی، کیا مدنی حلیہ سجائے رکھا۔ اللہ کریم ہمیں مدنی انعامات کا عامل بنائے، آمین آمین آمین۔ آئیے جناب، اب وقت ہوا ہے نعت شریف سنیں گے، اس کے بعد آپ کی کالز اور آپ کے تاثرات۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، دل نکل جانے کی جا ہے، آہ کن آنکھوں سے وہ، دل نکل جانے کی جا ہے، آہ کن آنکھوں سے وہ، ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے، ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے، ہاں چلو حسرت زدوں سنتے ہیں وہ دل آج ہے، ہاں چلو حسرت زدوں سنتے ہیں وہ دل آج ہے، تھی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے،
پر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے، کچھ خبر بھی ہے فقیروں آج وہ دن ہے کہ وہ، کچھ خبر بھی ہے فقیروں آج وہ دن ہے کہ وہ نعمتیں خلد اپنے صدقے میں لوٹاتے جائیں گے، نعمتیں خلد اپنے صدقے میں لوٹاتے جائیں گے، وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، لوگوں آئے مسکراتے ہم مسیروں کی طرف، لوگ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، خرمن عصیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے، خرمن عصیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے، سرور دی لیجیے اپنے ناتوانوں کی خبر، سرور دی لیجیے اپنے ناتوانوں کی خبر، سرور دی لیجیے اپنے ناتوانوں کی خبر، نفس و شیطان سیدہ اب تک دباتے جائیں گے، نفس و شیطان سیدہ کب تک دباتے جائیں گے، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ محشر کا نقشہ
کس پیارے انداز میں اعلیٰ حضرت نے بیان کیا. اللہ کریم نبی پاک کی شفاعت سے ہم سب کو بہرہ مند فرمائے. آئیے کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہند کے شہر اجمیر شریف سے علی ستاری عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ سلسلہ ذہنی آزمائش اپنی منزل کی طرف بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے اور جو دن نکلتے جاتے ہیں علم میں اضافہ بھی ہوتا جا رہا ہے اور ایک دل میں غم بھی ہوتا جا رہا ہے کہ ان قریب فائنل ہوگا اور فائنل کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا. عبدالحبیب بھائی واقعی آپ کی کوشش اور جو آپ اشاروں سے خصوصی اسلامی بھائیوں کو ترغیب دلاتے ہیں ماشاءاللہ اس سے ہمارا بھی ذہن بنتا ہے کہ ہم بھی اشاروں کی زبان سیکھیں اور دنیا بھر میں نیکی کی دعوت عام کرنے کی نیت سے ان خصوصی اسلامی بھائیوں کو مدنی ماحول سے وابستہ کریں. دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائے. آمین آمین. آپ سب کو اشارے سکھانے کے لیے ہمارا ایک مشورہ جاری ہے, مدنی مشورہ جاری ہے. آپ سے دعا کا طلبگار بھی ہوں اور امید ہے آپ کے دلوں میں خوشی داخل ہوگی. بالخصوصی خصوصی اسلامی بھائی تو شاید جھوم جائیں گے کہ ہم انشاءاللہ ہماری جو مجلس ہے خصوصی اسلامی بھائی کی یہ کوشش کر رہی ہے کہ اشاروں کی زبان کی ایک اپلیکیشن لائی جائے اور یہ کمال ہو جائے گا. جو ہم نے آئیڈیا سوچا ہے اگر یہ امپلیمنٹ ہو گیا تو انشاءاللہ یہ ہوگا کہ بہت سارے الفاظ, بہت سارے جملے, دعوت اسلامی کی اصطلاحات کے اشارے اس میں ہوں گے. آپ بٹن دبائیں گے کہ مدنی مقصد کیسے اشاروں میں کہنا ہے تو وہ اشارہ آ جائے گا. بہت سارے الفاظ کے اشارے آ جائیں گے. دنیا بھر میں اگر آپ جاتے ہیں, آپ کے سامنے خصوصی اسلامی بھائی آ جاتے ہیں, آپ ان کو کچھ نیکی کی دعوت دینا چاہتے ہیں, آپ نہیں بات کر سکتے تو اب آپ اس اسکرین پر بٹن دبا کر انہیں دکھا دیں گے تو انشاءاللہ آپ اپنی بات اس وقت پہنچا سکیں گے. تو اللہ نے چاہا یہ کمال کا کام ہونے جا رہا ہے. آپ دعا بھی کریں کہ اللہ ہماری آئی ٹی مجلس کو اور ہماری خصوصی اسلامی بھائیوں کی مجلس کو اور ہمت دے کہ یہ کام وہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں. ہاں اس میں ایک نیکی کمائی جا سکتی ہے. یہ اپلیکیشن ظاہر ہے جب بھی موبائل پر بنتی ہے تو اس پہ ٹھیک ٹھاک خرچ ہوتا ہے. یہ بہت بڑی نیکی ہے اور بہت بڑا ثواب جاریہ ہے. دیکھیں آپ میں سے کون اگر یہ ثواب لینا چاہیں تو آپ اسکرین پر نمبرز ہیں, ہم سے رابطہ کیجیے. ابھی ہمیں اس کا ایسٹیمیٹ نہیں پتا, ابھی ہم کام کر رہے ہیں اور اگر کوئی اس اپلیکیشن بنانے میں ہماری مدد کر سکتے ہیں, آئی ٹی سے تعلق ہے اور یہ نیکی کمانا چاہتے ہیں, نہ جانے کتنوں کی اصلاح کا یہ سبب بن جائے گی. کتنے دعوت اسلامی والے, دعوت اسلامی والیاں اس اپلیکیشن سے اشارے سیکھ جائیں گے. یہ سب آپ کے لیے آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا بہت بڑا ذخیرہ ہو جائے گا. ایک اور جی رکن شورا ہمارے ساتھ براہ راست کال پہ ہیں. بڑے پیارے رکن شورا ہیں. پچھلے دنوں ہم نے ذہنی آزمائش میں ان کو بھوجا بھی تھا, ان کی پرانی بچپن کی تصویر کو دیکھ کر, جن کی مسکراہٹ بہت پیاری, بڑے ملنسار ہیں. حاجی وقار المدینہ اتاری ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ وقار بھائی کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ جی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم, آپ عالی خیریت سے ہیں ماشاء اللہ. بہت اللہ کا شکر, بہت اللہ کا احسان. مدنی چینل کے ناظرین آج ہمارا ایک سوال ہوا تھا, بلکہ ایک محاورہ تھا کہ کسی کے ساتھ سفر کریں تو اسے پہچانتے ہیں. وقار المدینہ بھائی سے یوں تو بڑی پرانی ملاقات ہے لیکن اس بار خاص طور پر ان کے ساتھ مجھے کچھ دن گزارنے کا موقع ملا اور الحمدللہ کشمیر میں بھی ہم ساتھ تھے اور آج صبح بھی الحمدللہ ایک طرح سے ہم نے فجر کی نماز بھی آج ساتھ ہی پڑھی ہے اسلام آباد فیضان مدینہ میں بھی گئے تھے فجر کے بعد. تو الحمدللہ بہت کچھ ان سے سیکھا, بہت ملنسار, بڑے پیارے اور بہت زیادہ جس کو آپ کہیں جذبے والے اسلامی بھائی ہیں. آپ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہمارے رکن شورا کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے اور ان کے فیضان سے ہمیں مستفیض فرمائے. وقار بھائی آج کیا فرمائیں گے ہمارے سلسلے میں؟ عبدالحبیب الحمدللہ میں نے بھی ایک تو پہلے عرض کر دوں کہ آپ کے ساتھ ابھی سفر کیا, یوسف سلیم بھائی بھی ساتھ ہیں. بلا مبالغہ ماشاء اللہ میری زندگی کے یہ بہترین ایام تھے جو میں نے آپ کے ساتھ گزارے اور الحمدللہ میں نے اس میں بہت کچھ سیکھا اور میں نے اللہ کے کرم سے اس کو اپنے مدنی گلدستے میں سجا لیا ہے اور نیت کی کہ انشاءاللہ اس کو زندگی بھر عمل کی کوشش کروں گا. ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز سے آپ نے جدول چلایا اور ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز سے آپ نے مدنی پھول لٹائے, ملاقاتیں فرمائی اور وہاں سے مجھے ویوز بھی آ رہے ہیں کہ جہاں جہاں آپ کی تشریف آوری ہوئی, عظیم الشان اجتماعات ہوئے کشمیر کے اندر ماشاءاللہ, مختلف شہروں کے اندر, بلکہ ایک شہر کا تو مجھے پتہ چلا کہ آپ علم دین ماشاءاللہ پھیلانے میں اس وقت مشغول ہیں. تو وہ طبقہ جو علم دین پھیلانے والا ہے جسے ہم علماء کرام کہتے ہیں, تو جب نکیال میں آپ کا بیان تھا تو مجھے ذمہ داران نے بتایا کہ الحمدللہ وہاں جو جمعہ پڑ جاتے ہیں ان کی تعداد 22 ہے, تو 22 مساجد کے جو علماء کرام تھے وہ آپ کا بیان سننے کے لیے تشریف لے کر آئے ہوئے تھے. اور اس کے بعد بہت اچھے انداز سے ویوز دل کر گئے ماشاءاللہ. واقعی یہ جو نکیال کا جو اجتماع تھا, جو معاشرے میں
جی نکیال کا جو اجتماع تھا مدنی چینل کے ناظرین، میرے لیے بھی ون آف دا یونیک اجتماع تھا، ان قریب آپ اس کو مدنی چینل پر مدنی خبروں میں بھی دیکھیں گے کہ ایک تو ظہر سے پہلے عموماً اجتماعات نہیں ہوتے، ظہر کی نماز سے پہلے وہ اجتماع تھا، اور ایک طرف برفانی پہاڑ تھے، ایک طرف ہمارا جگمگاتا فیضان مدینہ تھا، اور ہزاروں کی تعداد میں عاشقان رسول تھے، ایک چھوٹا سا شہر اور اس میں اتنی بڑی تعداد میں اسلامی بھائیوں کا آنا، ون آف دا بیوٹیفل میں کہہ سکتا ہوں ایک وینیو تھا، اور بڑا یونیک اجتماع تھا، مجھے بھی بہت اچھا لگا۔ اور جس طرح وقار بھائی بتا رہے ہیں کہ یہ علماء کرام کے ہم پر شفقت ہے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ 22 کے 22 اس شہر کے جو خطبہ ہیں، جمعہ پڑھانے والے آئمہ ہیں، وہ سب ہمارے اجتماع میں آئے اور ہمیں عزت افزائی بخشی، اللہ ان کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ جی وقار اس کے ساتھ ساتھ ابھی الحمدللہ علماء کرام کے ساتھ ساتھ وہاں پر 4 ماشاءاللہ مزارات کے جو گدی نشین ہیں مشہور ہیں، وہ چاروں کے چاروں بھی تشریف لے کر آئے ہوئے تھے اور اپنے مریدوں کے ساتھ عقیدت مندوں کے ساتھ تشریف لائے تھے، بلکہ بعض کا تو پتہ چلا انہوں نے کہا تھا کہ میرے جتنے بھی مرید ہیں میں سب کو دعوت پیش کرتا ہوں کہ میرے ساتھ اجتماعات میں آئیں۔ انہوں نے آپ کے اجتماع میں شرکت کی اور بہت اچھے ویوز ہیں ماشاءاللہ۔ نمازیں پڑھنے کی بھی اطلاع ہے کہ پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے، اس اجتماع کے بعد نمازی بنے، کئی اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت داڑھی شریف جائی، اور اللہ کی کرم سے کئی جگہوں ہمیں مساجد کے حوالے سے عبدالحبیب میں خوشخبری آنی شروع ہو گئی ہیں، بلکہ آج ہی مجھے کال آئی کہ ڈڈیال میں آپ کا عظیم الشان اجتماع ہوا اور وہاں بھی اللہ کی کرم سے ایک بھرپور انداز سے عاشقان رسول نے شرکت کی، اور جو حال بڑا تھا وہ بھی فل تھا، دوسرا حال بھی بتاتے ہیں کہ اچھی خاصی تعداد اس میں عاشقان رسول کی تھی۔ تو وہاں سے کال آئی کہ ایک شخصیت نے بہت بڑا مدرسہ بنایا ہے، بہت بڑی مسجد بنائی ہے، اور اس نے آپ نے ایک دعوت بھی دی تھی کہ آپ لوگ اپنے گھروں کو مکانوں کو ان جگہوں کو پیش کریں، تو آج انہوں نے اپنا وہ سارا کچھ بنا کر دعوت اسلامی کو پیش کرنے کا اعلان کر دیا کہ دعوت اسلامی آئے سمائے چلائے ماشاءاللہ۔ تو یوں اور بھی بڑی بڑی برکتیں مل رہی ہیں ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور آئندہ بھی ہمیں وقت سے نوازتے رہیں۔ جزاک اللہ۔ وقار بھائی کچھ مدنی چل کے ناظرین کو بھی پیغام دینا چاہیں؟ ضرور، میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چند میٹھی میٹھی ادائیں بیان کرنا چاہوں گا کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اداؤں پر عمل کر کے ہم اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو کامیاب کرنے کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں، اور الحمدللہ عز و جل یہ وہ ادائیں ہیں جو ہمیں امیر اہل سنت کی ذات مبارکہ میں بھی دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ امیر اہل سنت بھی ان پر عمل کرتے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین بھی اور میں بھی، اللہ کرے اس پر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت چمکانے میں کامیاب ہو جائے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو پیاری پیاری چند ادائیں ہیں اس میں یہ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اپنی زبان کی حفاظت فرماتے اور صرف کام ہی کی بات کرتے، آنے والوں کو محبت دیتے، نفرت پیدا ہو ایسی کوئی بات نہ کرتے، قوم کے معزز فرد کا احترام فرماتے اور اس کو قوم کا سردار مقرر فرما دیتے، لوگوں کو اللہ تعالی کے خوف کی تلقین فرماتے، اپنے آپ کو مخلوق کی ایذا رسانی سے بچاتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملنساری اور خوش اخلاقی میں فرق نہ تھا، صحابہ کرام علیہ رضوان کی خبر گیری فرماتے، لوگوں کی اچھی باتوں کی اچھائی بیان کرتے اور اس کی تقویت فرماتے، بری چیز کو بری بتاتے اور اس پر عمل سے روکتے، ہر معاملے میں اعتدال یعنی میانہ روی سے کام لیتے، آپ میں چھچور کا نام کو بھی نہ تھا، لوگوں کی اصلاح سے کبھی بھی غفلت نہ فرماتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست و برخاست ذکر اللہ پر ہوتی، جب کہیں تشریف لے جاتے تو جہاں جگہ مل جاتی وہیں بیٹھ جاتے اور دوسروں کو بھی اسی کی تلقین فرماتے، اپنے پاس بیٹھنے والے کے حقوق کا لحاظ رکھتے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہنے والے ہر فرد کو یہی محسوس ہوتا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سب سے زیادہ چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر گفتگو کرنے والے کے ساتھ اس وقت تک تشریف فرما رہتے جب تک وہ خود نہ چلا جائے، جب کسی سے مصافحہ فرماتے یعنی ہاتھ ملاتے تو اپنا ہاتھ کھینچنے میں پہل نہ فرماتے، اور ایک بڑی پیاری ادا عبدالحبیب کے سائل کو عطا فرماتے۔ واہ واہ واہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور خوش خلقی ہر ایک کے لیے عام تھی، سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس میں شور و غل نہ ہوتا اور نہ کسی کی تذلیل ہوتی، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سلام میں پہل فرماتے، یہاں تک کہ بچوں کو بھی سلام کرتے۔ واہ واہ۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
की बहुत प्यारी प्यारी अदाएं हैं वाह वाह जिन्हें हम अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अल-असनद की कुतुब रसाइल से मजीद भी पढ़ सकते हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला हमें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी अदाओं पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, दावत इस्लामी के मदनी माहौल की बरकतें लूटने की तौफीक अता फरमाए। और अमीर अल-असनद का जो हफ्तावार मदनी मुज़ाकरा है अल्हम्दुलिल्लाह ये नसीहतों भरा इल्म दीन से भरपूर एक अजीम शान मदनी मुज़ाकरा होता है। तो आखिर में अर्ज करूंगा कि हम दुनिया में कहीं भी हो उस वक्त हम सारे मशागिल से फारिग होकर ना सिर्फ खुद बल्कि अपने दीगर अहबाब के साथ पूरी तैयारी के साथ इल्म दीन सीखने की नीयत से उसमें शामिल हो। अल्लाह तबारक व तआला अब्दुल हबीब आपको, आपकी मजलिस को और जो जो इसमें शामिल है सबको बेहतरीन जज़ा अता फरमाए कि ज़हनी आजमाइश अल्हम्दुलिल्लाह मकबूल आम सिलसिला है। और माशाअल्लाह आज भी मेरी कई जगह वैसे इस्लाम तो अभी तो लोगों ने बताया कि आज बीएम अब्दुल हबीबा का सिलसिला देखेंगे और ये ऐसा सिलसिला है कि बताते हैं कि हमारे बच्चे घर के दीगर अफराद बड़े शौक के साथ देखते हैं। यहाँ तक कि बूढ़े इस्लामी भाई आज बच्चों के नाना से मेरी बात हुई तो बता रहे थे कि अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल हबीबा के सिलसिला में छोटा नहीं तकरीबन 70 साल के करीब होगी, छोटे बच्चे हैं माशाअल्लाह। तो अल्लाह ताला आपकी इन मीठी मीठी अदाओं में भी बरकत अता फरमाए और जो इस काम में शामिल है सबको बेहतरीन जज़ा दे और बार बार मदीना पाक की इबादत अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। बड़ी प्यारी बातें, अल्लाह अल्लाह हुजूर की बातें, अल्लाह अल्लाह हुजूर की बातें, मरहबा रंग नूर की बातें, चांद जिनसे जियाएं लेता है और तारे सलाम कहते हैं। अल्लाह अल्लाह हुजूर की बातें, मरहबा रंगो नूर की बातें, अल्लाह अल्लाह हुजूर की बातें, मरहबा रंगो नूर की बातें, चांद जिनसे जियाएं लेता है, चांद जिनसे जियाएं लेता है और तारे सलाम कहते हैं और तारे सलाम कहते हैं। जो कॉल्स नाजरीन की शामिल कर लेते हैं उनकी दिलजोई की नीयत से फिर सिलसिले को लेकर आगे चलते हैं। जी मोहम्मद शहजाद अत्तारी दियाकोट से अर्ज कर रहा हूँ, माशा अल्लाह, मरहबा, ज़हनी आजमाइश। अब्दुल हबीब भाई बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत सिलसिला है और माशा अल्लाह ये जो इमामों की रंग के हवाले से जो सिलसिला चला है, मैं कहता हूँ अमीर अहले सुन्नत हमारे मुर्शिद की क्या ही बात है। सुन्नतों की अदायगी आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने जो थ्योरी दी है उसका प्रैक्टिकल अमीर अहले सुन्नत हैं। मेरे मुर्शिद की हिकमत पे लाखों सलाम, अल्लाह अज़्ज़वजल उनको सलामत रखे। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। एक और कॉल। मुज़म्मिल अत्तारी मदीनतुल औलिया से अर्ज कर रहा हूँ, माशा अल्लाह हाजी अब्दुल हबीब सफ़ेद इमामे और जुब्बा शरीफ में अल्लाह ताला आपको नजर बद से बचाए, बहुत प्यारे लग रहे हैं। अल्लाह ताला आपके हुस्न व जमाल और कमालात में मजीद बरकतें अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको दावत इस्लामी के मदनी माहौल में इस्तिकामत और अमीर अहले सुन्नत की गुलामी में ताहयात रहने के तौफीक अता फरमाए। आमीन। एक और कॉल लेते हैं। जी मैं मोहम्मद उस्मान अत्तारी टिब्बा सुल्तानपुर से अर्ज कर रहा हूँ, अब्दुल हबीब भाई आप सफेद इमामे में माशा अल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं। अल्लाह अज़्ज़ा व जल आपको नजर बद से महफूज फरमाए। आमीन। बहुत शुक्रिया। कुछ तासुरात हो तो ठीक है, वरना फिर हम आगे चलते हैं। जी सिलसिला ज़हनी आजमाइश बहुत प्यारा है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल सिलसिला ज़हनी आजमाइश को नजर बद से बचाए। आमीन आमीन। एक इस्लामी भाई ने कुछ यूँ अपने तासुर बयान किए हैं कि आज मैं ये सोच रहा था कि अब्दुल हबीब भाई किस कलर का इमामा पहनेंगे। मेरे भाई ने कहा वो ब्लैक पहनेंगे, अब्बू ने कहा नहीं वो ग्रीन पहनेंगे, और वालिदा ने कहा वाइट। आखिर में आपने वाइट ही पहना। वाह मरहबा। ज़हनी आजमाइश हो रही थी लगता है घर के अंदर। मैं खुद भी जब घर से निकल रहा था आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सुबह से सब्ज़ इमामा ही पहना था, तो मैंने सोचा आज पहला लाइव सिलसिला इसके बाद, तो मैं खुद सोच रहा था, तो मैंने कहा मेरे पीरो मुर्शिद ने जब सबसे पहले इमामे का रंग तब्दील किया तो सफ़ेद किया,
تو ہمارا پہلا سلسلے میں میری حاضری سفید رنگ میں ہونی چاہیے. تو لیکن سچی بات بتاؤں, ابھی تک جس کو کہتے ہیں نا وہ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو رہی ہے. ظاہر ہے کہ بالکل 30-35 سالوں سے کنٹینیو ایک چیز ہو رہی تھی اور اچانک تبدیل ہوئی ہے, تو خود آپ کو تو اچھا لگ رہا ہے, میں اپنے آپ کو اجنبی فیل کر رہا ہوں, تو یہ ایڈجسٹ ہونے میں بھی ٹائم لگے گا. تو بہرحال بہت پیاری حکمت ہے اور انشاءاللہ اس کے دور رس نتائج حاصل ہوں گے. جی عبدالحبیب بھائی, 2 تاثر کچھ یوں ہیں. ایک اسلامی بھائی کہتے ہیں کہ آپ تبرک جو بیچتے ہیں اس کے ساتھ ناظرین کے لیے کوئی پیاری سی کتاب بھی تحفے میں بھیجا کریں. ہاں صحیح پڑھیں بھائی, تبرک بیچتے نہیں ہیں ہم, تبرک بھیجتے ہیں اور ارسال کرتے ہیں, پوسٹ کرتے ہیں. اچھا مشورہ ہے, انشاءاللہ ہم غور کر لیتے ہیں اس پر بھی انشاءاللہ کہ کوئی رسالہ یا کوئی کتاب بھی جا سکے اسی کے ساتھ انشاءاللہ. عبدالحبیب بھائی, امامے کے 7 کلر ہیں, اس کا اشارہ کیا ہے؟ ہاں کلر کا اشارہ کیا ہے بھائی؟ ہاں کلر کہتے ہیں یہ چہرے کے قریب کر کے, یہ کلر کا اشارہ ہے اور 7 کا اشارہ یہ ہے. امامے کے 7 کلر ہیں. ٹھیک, ماشاءاللہ. چلیں جناب, بہت شکریہ. اب وقت ہوا ہے مقابلے کو لے کر آگے چلتے ہیں. تمام اسلام اپنی جگہ پر بھی آگے لیں گے, لیکن میرپور آپ جو سفر ہوا تھا میرپور میں, ماشاءاللہ جو میرپور کے اسلامی بھائیوں کا ایک جذبہ اور آپ سے محبت کا والہانہ انداز, میں چاہوں گا کہ مدنی چینل کے ناظرین کو بھی ضرور دکھائیں گے انشاءاللہ, ایک آدھ دن میں وہ بھی ضرور دکھائیں گے. لیکن وہاں کی ایک مدنی بہار بھی سنانا چاہوں گا. میرپور میں ایک ریٹائر کیپٹن تھے جن کی عمر تقریباً 72 سال ہے. عبدالحبیب بھائی کے اجتماع میں حاضری دی, بیان سنا, متاثر ہوئے اور امیر اہل سنت سے مرید بھی ہوئے. انہوں نے قرآن پاک ترجمہ و تفسیر سے پڑھنے کی نیت کی ہے, جو کہ انشاءاللہ لکھا ہے کہ وہ کل سے شروع کر دیں گے. تو ماشاءاللہ اجتماعات کی بہاریں بھی ہم سب کو دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کرتے رہنا چاہیے. اللہ کی رحمت سے ان اجتماعات کی بے شمار برکتیں ملتی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو بھی استقامت عطا فرمائے. آئیے چلتے ہیں سلسلے کی طرف. دونوں طرف کے اسلامی بھائی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں گے, اسکور بورڈ دیکھیں گے اور اب آخری 2 سیگمنٹ فیصلہ کریں گے, مرکز الاولیاء یا گلزار طیبہ. دونوں طرف ایک اسلامی آ جائیں گے جناب. گلزار طیبہ 40 نمبر, مرکز الاولیاء 38 نمبر. سفر کرنا ہے مگر اکیلے, مشورے کی کوئی گنجائش نہیں. آئیے شروع کرتے ہیں سیگمنٹ جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. العلم نور, العلم نور. جناب دونوں طرف کے اسلامی بھائی تیار ہیں. گلزار طیبہ اور سرگودا, یاد رہے سفر کرنا ہے اکیلے, مشورے کی گنجائش نہیں. نمبر اسکرین پر 12 دکھائے جائیں گے, کوئی بھی نمبر پسند کیجئے اور اس کے پیچھے چھپے ہوئے سوال سے جواب دیجئے. جی گلزار طیبہ والوں کی باری, نمبر دکھائے جائیں. جناب بتائیے کون سا نمبر؟ 5. نمبر 5. آسان سوال آ گیا ہے. کس دن ناخن ترشوانا مستحب ہے؟ جمعہ والے دن. جمعہ والے دن ناخن ترشوانا مستحب ہے. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. اب باری ہے مرکز الاولیاء والوں کی, نمبر پسند کریں گے جناب. 7 نمبر. خلفائے راشدین میں ان خلفاء کے نام بتائیں جنہوں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک کے برابر عمر پائی. نبی پاک کی عمر مبارک کے برابر عمر پائی. پیارے آقا کی عمر کتنی تھی؟ 63 سال. اب 63 سال عمر کس کس خلفائے راشدین میں سے کس نے پائی؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی, اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے کہا فاروق اعظم اور مولا علی, 3 خلفائے راشدین, سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم. ان تینوں نے نبی پاک کی عمر مبارک کے مطابق 63 سال عمر پائی, اس لیے آپ کو 1 نمبر دیا جائے گا. پورا جواب آپ کا درست نہیں ہے. گلزار طیبہ والوں کی باری ہے, نمبر پسند کیجیے جناب. 3. مچھلی کی کون سی چیزیں ناپاک ہوتی ہیں؟ کوئی مشورے کی گنجائش نہیں ہے. مچھلی میں کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں جو ناپاک ہوتی ہیں؟ ویری انٹرسٹنگ کوشچن. آپ کے پاس 7 سیکنڈ ہیں. مچھلی میں کون کون سی چیزیں ناپاک ہوتی ہیں؟ کوئی چیز بھی نہیں.
इतना सोचकर जवाब देना था तो पहले ही जवाब दे देते। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। मछली में कोई चीज नापाक नहीं होती है। अब बारी मरकजुल औलिया लाहौर वालों की है जनाब। नंबर पसंद करेंगे? नंबर 2। नंबर 2। मेराज शरीफ कब हुई? 27 रजबुल मुरज्जब। 27 रजबुल मुरज्जब। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब बारी गुलजार तैयबा वालों की है। नंबर पसंद करेंगे जनाब? 6 नंबर। 6 नंबर। मस्जिद से निकलने के वक्त की दुआ सुनाएं। अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अब्वाब रहमतिका, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फضलिका व रहमतिका, अल्लाहुम्मा अफ्तह ली दाखिल होने की। अच्छा जनाब, दोबारा आपको तीसरा मौका देते हैं, सही कर लें। कौन सी दुआ सही है? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फضलिका व रहमतिका। बाज़ औक़ात पहला जवाब दुरुस्त होता है, बाज़ औक़ात दूसरा जवाब दुरुस्त होता है, लेकिन आपने जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फضलिका। अब बारी फिर मरकजुल औलिया वालों की है। नंबर पसंद करेंगे जनाब? बाज़ औक़ात इतना प्रेशर होता है कि बड़ा सामने का जवाब इंसान भूल जाता है। जी नंबर 11। नंबर 11। 4 मशहूर फरिश्तों के नाम बताएं। अपने आप को ही बता रहे हैं, हमें बता रहे हैं? अच्छा, ये अपने आप से बात कर रहे हैं। जी। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम, हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम और हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम। हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हजरत जिब्राइल, हजरत इसराफील, हजरत मीकाईल, हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। पूरा एक राउंड कंप्लीट हुआ। सबने अपनी अपनी बारी के जवाब दे दिए हैं। फर्क 3 नंबर का हो गया है। एक बार फिर बारी है गुलजार तैयबा वालों, नहीं बल्कि सही, ठीक है, गुलजार तैयबा वालों की बारी है। और आप जवाब दे चुके हैं, दूसरा जवाब दे चुके हैं ना? नहीं। अच्छा ठीक है, अब दूसरा जवाब देंगे जरा। 12 नंबर। 12। मैं सदके या रसूल अल्लाह में कितने हुरूफ हैं? आपके पास 25 सेकंड है। चाहे तो उंगलियों पे गिन सकते हैं। मैं सदके या रसूल अल्लाह में कितने हुरूफ हैं? 5 सेकंड रह गए। सल्लल्लाहु तआला। 11। आपने कहा 11, इसमें 17 हुरूफ हैं। मैं सदके या रसूल अल्लाह में 17 हुरूफ हैं। गलती हो गई जनाब। अब बारी है मरकजुल औलिया वालों की। नंबर पसंद करेंगे? मौका मिला है मरकजुल औलिया वालों को बराबर करीब आने का। नंबर 10। नंबर 10। कहीं ना हो जाए बस। बताइए कितने महीनों के नाम कुरान पाक में आए हैं? कुरान पाक में कितने महीनों के नाम आए हैं? दो। कौन कौन से? रजब और रमजानुल मुबारक। कुरान पाक में सिर्फ एक महीने का नाम आया है और वो रमजानुल मुबारक है। गलती हो गई है जनाब। अब बारी है गुलजार तैयबा वालों की। नंबर पसंद करेंगे? 8 नंबर। नमाज जनाजा में सबसे अफजल सफ कौन सी है? सबसे आखिरी सफ। सबसे पिछली सफ तमाम सफों से अफजल है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मरकजुल औलिया वालों की बारी है। नंबर पसंद करेंगे? नंबर 9। नंबर 9। आला हजरत की कुन्नियत बताएं। इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान की कुन्नियत क्या थी? अबू अहमद। अबू अहमद। आपने कहा अबू अहमद। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की कुन्नियत अबू मुहम्मद थी। गलती हो गई है जनाब आपसे। एक बार फिर बारी है गुलजार तैयबा वालों की। जी जनाब। 4 नंबर। 4 नंबर।
उन सहाबी का नाम बताएं जिनका नाम हा से शुरू होता है और प्यारे आका के चचा भी हैं। हजरत हमजा हजरत हमजा शेर खुदा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। आखिरी बारी है और वो बारी है जनाब मरकजुल औलिया लाहौर वालों की। नंबर एक, नमाज का वो कौन सा रुकन है जो फराइज और शराइत नमाज दोनों में शामिल है? तकबीर तहरीमा। तकबीर तहरीमा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सफर है मगर अकेले राउंड भी खत्म हुआ। मदनी चैनल के नाजरीन फर्क कुछ और बढ़ गया, अपनी अपनी जगह तशरीफ रखेंगे और अब हम देखेंगे स्कोर बोर्ड। अब स्कोर बोर्ड हमें बताएगा कि मुकाबला कैसे और कहां तक पहुंचा है, क्योंकि अब आखिरी सेगमेंट में फैसला करना है कि किस टीम ने क्वार्टर फाइनल में जाना है। जनाब दिखाइए, शुरू पाक पढ़िए जनाब। यहाँ पर मदनी मुन्नों से भी कुछ सवाल ले। हाँ, मदनी मुन्नों के सवाल की बारी है। बताइए होठों से अदा होने वाले हुरूफ कितने हैं और कौन कौन से हैं? होठों से अदा होने वाले जी। वाह भाई वाह। सलाम वालेकुम। होठों से अदा होने वाले हुरूफ 4 हैं और वो ये हैं बा फा मीम वाव। बा फा मीम वाव। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। कहाँ सीखा इन्होंने भाई? इतना मुश्किल सवाल का जवाब कैसे दिया ये तो पूछें। ये कहाँ सीखा है आपने? बा फा मीम वाव बताएं जी। कायदे में। कौन से मदरसे में, कहाँ पढ़ते हैं आप? मस्जिद। मस्जिद में मदरसा लगता है, वहाँ माशाल्लाह सीखा। मदनी कायदा मदनी चल के नाजरीन हासिल कीजिए और ये डाउनलोड भी कर सकते हैं। और ये तमाम जो कुरान पाक के और तजवीद के कवायद हमें आने चाहिए। माशाल्लाह बड़ा प्यारा जवाब दिया। सवालात के जरिए ये कवायद और जवाबित इस मदनी कायदे में मौजूद है। अच्छा, सवाल जवाब के तरीके से मौजूद है। सवाल जवाब के तरीके से जरूर हासिल कीजिए। बल्कि मैं तो इस्लामी भाइयों को भी मशवरा दूंगा, इस्लामी बहनों को भी मशवरा दूंगा कि इसका जरूर मुताला करें इंशाल्लाह और चेक भी करें कि क्या हमें तजवीद आती है, हमें इसके जवाबात आते थे या नहीं आते। जरूर सीखिए। मकतबतुल मदीना से हदियतन तलब किया जा सकता है, डाउनलोड भी किया जा सकता है। जनाब वक्त हुआ है डिसाइडर राउंड का, मगर इससे पहले देखते हैं स्कोर बोर्ड। हाँ, 50 नंबर हो गए गुलजार तैयबा सरगोदा वालों के। अच्छा, आज हम एक बात भूल गए यूसुफ भाई जी। आज जो रुकने शूरा जिनकी कॉल आई थी, वैसे तो माशाल्लाह वो अब इस्लामाबाद में मदनी कामों के लिए हैं, मगर उनका ताल्लुक भी गुलजार तैयबा से है जनाब। गुलजार तैयबा के 50 नंबर हैं, मरकजुल औलिया लाहौर 45 नंबर हैं। 5 नंबर का फर्क है। अब अगर मरकजुल औलिया वालों को आगे जाना है तो दुरुस्त कीजिए कि कम से कम 3 जवाब देने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास 4 दुरुस्त कीजिए हैं, 8 नंबर हैं। मगर ये राउंड होगा बजर राउंड। कैसे होगा दिखाएंगे आपको। पहले आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। दुरुस्त कीजिए। जनाब पहले आप बेल चेक करेंगे, ठीक है। अब आप बेल बजाएंगे, ठीक है। अब तरीका ये होगा कि एक लफ्ज दिखाया जाएगा और आपके पास 25 सेकंड होंगे उस तक पहुंचने के लिए। तरतीब देना होगा। अगर तो आप उस तक पहुंच गए हैं तो बेल बजाइएगा, क्योंकि जैसे ही आपने बेल बजाई स्क्रीन से वो नंबर चला, वो लफ्ज चला जाएगा। अब आपने जवाब देना है और अगर जवाब गलत हुआ तो 2 नंबर माइनस कर लिए जाएंगे। आइए देखते हैं पहला वो कौन सा लफ्ज है जो हमने दुरुस्त करना है। अल्लाह, पहले बेल बजा दी है मरकजुल औलिया वालों ने, सोचा भी नहीं है क्या है। कुफरान निअम। वक्त था जवाब देने के लिए। कुफरान निअम जवाब दिया। अगर ये जवाब सही है तो 2 नंबर मिलेंगे, गलत है तो 2 नंबर माइनस कर दिए जाएंगे। बताइए जनाब। रफीकुल हरमैन। अल्लाह अकबर। पहले ही नंबर कम थे और अपने नंबर कुछ और कम करा लिए। थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, थोड़ा सा गौर करना चाहिए। जोश जरूर चाहिए मगर होश भी साथ चाहिए। आइए चलते हैं दूसरा लफ्ज जो दुरुस्त करना है। आसान नहीं है जनाब। टाइमर भी चला दीजिए। यहां कोई पहुंच जाए तो भी हाथ उठाइएगा, बोलिएगा नहीं, जबान से नहीं कहेंगे, आपसे बाद में पूछेंगे अगर ये जवाब ना दे सके तो। स्क्रीन पर दिखाएं, स्क्रीन पर दिखाएं जी। बेल चाहे तो बजा दें। दोनों होशियार हैं भाई, दोनों बेल नहीं बजा रहे। चलिए जरा आप देखिए यहां कौन जवाब दे रहा है यूसुफ भाई। सही जवाब पर तोहफा लेके जाएंगे जनाब। गलत जवाब पे कौन से नंबर कटने इनके।
ذوالحجۃ الحرام. ذوالحجۃ الحرام. کیا یہ جواب درست ہے؟ جی جناب، جواب بالکل درست دے دیا ہے. کیا بات ہے جناب، ہمارے حاضرین بھی بڑے مضبوط ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا تحفے میں دے رہے ہیں ان کو؟ ماہنامہ فیضان مدینہ مارچ کا تحفے میں دیا گیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. چلے جناب چلتے ہیں. جی سفر کر کے آئے ہوں آج تو بخش دو بھائی. جی جی عبدالحبیب بھائی، آپ کو ایک پکچر دکھائی جائے گی، تصویر دکھائی جائے گی، آپ نے بوجھنا ہے کہ یہ شخصیت کون ہے. چلیں جناب بتائیے. اب یہ نہیں کہے گا کہ اتنی پرانی لے کے. اللہ اکبر. باتیں تو بہت ساری آ رہی ہیں لیکن سوچ سوچ کے بولنا پڑے گا، کسی کی دل آزاری نہ ہو جائے. جی آپ کے 5 سوال ہیں. اللہ اکبر. کیا یہ کوئی رکن شورا ہیں؟ نعم. دیکھو آپ مرحوم رکن شورا کا تو نہیں پوچھ لیتے نا بھائی، یہ مت بسا دیجیے. آپ نے یہ بالکل سوال اشارہ نہیں دیں گے ہم آپ بنتا کو، بالکل اشارہ نہیں دیں گے آج. آپ نے بوجھنا ہے پہلے. دوبارہ دکھائیں ذرا، قریب کریں. پہلے سوال میں آپ محدود کر دیتے ہیں نا. کیا یہ ظاہری حیات سے اس وقت متصف ہیں؟ نعم. کیونکہ ہمارے 3 اراکین شورا تو دنیا سے بھی چلے گئے نا. ایک نگران شورا تھے حاجی مشتاق. اچھا ایک رکن شورا کی تصویر 2 بار بھی دکھا سکتے سلسلے میں. مجھے ایسے ہی لگتا ہے آپ لوگوں کو ایسے ہی کچھ کرنا پڑے گا مجھے ٹیسٹ کرنے کے لیے. ایسا نہ کیا کرے، ویسے ایک جو ہو گیا اس کو نپٹا دیں آپ. ان کا تعلق باب المدینہ سے؟ لا. ان کے بیانات بڑے مشہور ہیں؟ لا. یعنی ان کے بیانات کا شہرہ ہے ایسا تو نہیں ہے؟ لا. 4 سوال ہو گئے. 5ویں سوال ذرا واپس دکھائیں بھائی. اب یہ کون سے رکن شورا ہے جن کا باب المدینہ سے تعلق نہیں ہے؟ ویسے کون سے رکن شورا جن کا تعلق باب المدینہ سے نہیں؟ نہیں، جو جن کی رہائش گاہ باب المدینہ ہو، جو باب المدینہ کے ہوں. اب انہوں نے آپ نے اگر وہی ٹویسٹ کیا ہے کہ کسی اسی رکن شورا کا دکھا دیا جو پہلے دکھا دیا تو یہ پھر مشکل ہو جائے گا. پاسبل ہی ہے، کنفرم نہیں ہے. حیدرآباد مرکز الاولیاء. کیا ان کا تعلق پنجاب سے ہے؟ لا. پورا صوبہ پنجاب بھی چلا گیا اور باب المدینہ بھی چلا نہ پنجاب سے نہ باب المدینہ سے. یا تو فاروق جیلانی بھائی ہیں یا یہ رفیق علی بھائی کا سوال تو آپ پوچھ چکے ہیں. سوال پورے ہو گئے؟ 5 سوال پورے ہو گئے. چلے چل مدینہ کے حروف کی نسبت سے 2 سوال کی اور اجازت ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. حیدرآباد سے تعلق ہے؟ حیدرآباد جی حیدرآباد 2 ہیں. زمزم نگر حیدرآباد. لا. حیدرآباد دکن سے ابھی کوئی رکن شورا آئے نہیں ہے. ارے 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 ارے. ہاں یہ کہیں ہند والے رکن شورا تو نہیں ہے؟ ہاں. آخری سوال، کیا ان کا تعلق ہند سے ہے؟ نعم. الحمدللہ. اچھا یہ ماشاءاللہ ہمارے بڑے ہی پیارے رکن شورا ہیں اور میں یہ کہوں گا کہ لیٹسٹ رکن شورا ہیں. سب سے آخر میں میرا خیال یہی بنے، ان کے بعد ابھی تک کوئی رکن شورا نہیں بنے. ہمارے بہت ہی پیارے عارف باپو ہیں ماشاءاللہ، اللہ ان کو درازی عمر بالخیر دے. میں نے ان کے ساتھ بھی ناظرین کو دکھائیں. جی جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور میں ان کے ساتھ بہت سفر کیا ہند. جب میں گیا ماشاءاللہ بڑے عاجزی کے پیکر ہیں. اللہ ان کو جزائے خیر دے. کمال کا حسن اخلاق ہے اور واقعی امیر اہل سنت کہتے ہیں نا، امیر اہل سنت کے گلشن کے مہکتے پھول ہیں. اللہ ان کو اور برکت عطا فرمائے. اب کہہ تو دے زور سے جواب درست ہے. آپ کا جواب 7 سوال پر درست ہے. اللہ اکبر. دودھ دیا مگر وہ بھی. چلیں آگے میں نہیں کہتا کچھ. اب باری ہے ایک تیسرے سوال کی. درست کیجئے. جی کاش وہ پہلی جلد بازی نہ کی جاتی تو ابھی بڑا زبردست سلسلہ جا رہا ہوتا. آپ جواب دیں گے یا حاضرین جواب دیں گے؟ کوئی ہے جس کو حاضرین میں سے؟ بیل بجا دیے جناب. رکن یمن. رکن یمن تو کوئی نہیں ہے. رکن یمنی. رکن یمانی ہے لیکن دیکھیں یمانی ہے کہ نہیں ہے جناب. رکن یمانی جواب درست دے دیا ہے. چوتھا وہ لفظ جو ترتیب دینا ہے، جو درست کرنا ہے. آئیے دیکھتے ہیں.
पीछे इस्लामी भाई पहुंच गए जनाब, अब देखना है कि यहाँ वाले पहुंचते हैं कि नहीं। हाय हाय हाय, कई अशार में ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। वक्त खत्म हो गया है, कौन बताएंगे जरा? यूसुफ भाई पीछे इस्लामी भाई, माशाल्लाह हमारे पुराने ज़हनी आजमाइश वाले भी आए आज, उनको मौका दें। आप पहुंच गए जनाब, ये तो बाबुल मदीना की टीम के लिए नहीं, पुराने वालों को दे मौका, आज पुराने वालों को दे। आतिफ भाई हमारे, चलें जी। सहराए मदीना। क्या ये सहराए मदीना है जनाब? सहराए मदीना जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अल मदीनतुल इल्मिया की बड़ी प्यारी किताब 76 कबीरा गुनाह तोहफे में दी जा रही है, जो कि मकतबतुल मदीना से सिर्फ 105 रुपए हदिये पर तलब की जा सकती है। माशाल्लाह माशाल्लाह जनाब। अब वक्त खत्म हुआ, सिलसिला खत्म हुआ, आगे पीछे पेचो खम आते रहे और आखिरकार मरकजुल औलिया लाहौर वाले पीछे रह गए और गुलजार तैयबा सरगोदा वाले क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए। दोनों तरफ के इस्लाम से गुजारिश है, आगे आइए देखते हैं मदनी चैनल के नाजरीन की क्या राय थी। आप क्या समझ रहे थे कि आज किस टीम ने आगे जाना है? आइए वो मंजर देखिए। 69% 69% राय थी कि मरकजुल औलिया लाहौर वाले आगे जाएंगे, मगर सरगोदा गुलजार तैयबा वाले आगे चले गए। उलट हो गया मामला जनाब। अब आइए वक्त हुआ है कुछ तहाइफ देने का। मदनी मुन्नियाँ प्यारे प्यारे तहाइफ ला रही हैं माशाअल्लाह, और ये तोहफा हम देंगे मरकजुल औलिया लाहौर वालों को। दाता साहब की बारगाह में हमारा सलाम भी अर्ज़ कीजिएगा। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया माशाअल्लाह, बड़ी अच्छी तैयारी थी। आजा 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 माशाअल्लाह। चले जनाब, मदनी सूट भी है, मुबारक तबरुकात भी हैं, और अब वक्त हुआ है फैजान अबू हुरैरा, वन ऑफ द बेस्ट कंटेस्टेंट टुडे। आज सबसे अच्छे जवाबात और ज़हीन तालिब इल्म को ये हर सिलसिले में ये यूँ समझिए कि हम इनाम देते हैं। अब बताया जाए, हमारी मजलिस फैसला करती है कि ये किसको दिया जाएगा। जी, तीनों इस्लामी भाइयों से नाम पूछेंगे। मोहम्मद अबू बकर अली अत्तारी जी, ओन रजा अत्तारी, हसन बिलाल अत्तारी। हसन भाई को आज का तोहफा दिया जा रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह। फैजान अबू हुरैरा बड़े प्यारे, तीनों इस्लाम में माशाल्लाह वन ऑफ द बेस्ट हैं, लेकिन ज़ाहिर है किसी एक को देना होता है। अब वक्त हुआ है कुरानदाजी का। कुरानदाजी कर लेते हैं। मदनी चैनल के नाज़रीन से सवाल हुआ था, बुजुर्ग वो कौन से बुजुर्ग हैं जो फरमाते उलमा के साथ लाजमी बैठा करो। बहुत खूबसूरत उनका पूरा कॉल था। जवाब उन बुजुर्ग का नाम है हजरत लुकमान रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये जवाब है। और SMS के जरिए जो जवाबात मिले, बिनते मोहम्मद मुश्ताक अत्तारिया पाकपतन शरीफ, हुसैन सरदाराबाद फैसलाबाद, रिजवान अत्तारी डेरा गाजी खान, अकबर अत्तारी मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ, वकास अत्तारी शकरगढ़, बिनते अब्दुस्समी अत्तारिया साहिवाल, बिनते अब्दुस्सत्तार इस्लामाबाद, मोहम्मद आसिम बिहाड़ी, बिनते रजा बाबुल मदीना कराची, बिनते जाहिद अत्तारिया बाबुल मदीना कराची, नदीम अत्तारी आरिफ वाला, रजा अत्तारी हवेलिया कैंट, जैनुल आबदीन रावल पिंडी। अब वक्त हुआ है कुरानदाजी करते हैं कि किसका SMS के जरिए जवाब तोहफा जाएगा। नदीम अत्तारी हैं आरिफ वाला से, आपका नाम निकल आया है, हमसे रब्ता कीजिए, आपका तोहफा पहुंचाया जाएगा। सोशल मीडिया पे बिनते नज़ीर हिंद से, बिनते काशिफ बाबुल मदीना कराची, खलीलुर रहमान, आतिफ अत्तारी बार्सिलोना स्पेन, अब्दुल्ला कादरी बाबुल मदीना कराची, मोहम्मद आमिर नवाज ओकाड़ा बा कैंट, उवैस झंग से, मोहम्मद इरफान अत्तारी मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ, उसामा अजमत बाबुल मदीना कराची, मोहम्मद फारूक गुलजार तैयबा सरगोदा, अबू बकर सिद्दीक हिंद से, अम्मार जाहिद कादरी रावलपिंडी से, हारिस मेमन जमजम नगर से। और सही जवाब तो कईयों ने दिया। तोहफा जाएगा स्पेन, आतिफ अत्तारी बार्सिलोना स्पेन। आपका जवाब माशाल्लाह, आपका नाम निकल आया है। आप हमसे रब्ता कीजिए, अपना एड्रेस भेजिए, तो आप तक भी तोहफा भिजवा दिया जाएगा। वो सवाल जिसका जवाब आपने कल सिलसिला शुरू होने से पहले देना है। सवाल है कि हदीस पाक के मुताबिक बेशक अल्लाह ताला नेक मुसलमान की वजह से उसके पड़ोसियों से कितने घर वालों की बलाओं मुसीबतों से हिफाजत फरमाता है। सुभान अल्लाह। और गौर कीजिएगा, जब नेक मुसलमान हो तो उसकी वजह से पड़ोसियों पर भी रहमतों का नुज़ूल होता है। और ये जवाब आपको मिलेगा माहनामा फैजान मदीना से। जल्दी जल्दी इसका जवाब हासिल कीजिए। आइए बताते हैं आपको कल मुकाबला किस टीम का किस टीम के साथ है।
مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 9 بڑھتے بڑھتے اب پہنچ چکا ہے پری کوارٹر فائنل تک انشاءاللہ عز و جل 21 فروری بروز بدھ دارالسلام ٹوبہ بمقابلہ میرپور خاص براہ راست ٹیلی کاسٹ مدنی چینل پر۔ دارالسلام ٹوبہ اور میرپور خاص والے کل آئیں گے جناب۔ اب اسلامی بھائی جو یہاں موجود ہیں ان کی قرآن اندازی ہونے جا رہی ہے، دیکھیں کس کا نام نکلتا ہے۔ آج تلاش کیجئے بھی رہ گیا، یاد بھی نہیں دلاتے ہیں تو آپ بھی یاد نہیں دلاتے ہیں، ہم بھی بھول جاتے ہیں۔ چلے جناب کل کریں گے انشاءاللہ۔ 3 4 5 2 ارے واہ ماشاءاللہ، ہمارے ابراہیم بھائی ماشاءاللہ پابند ہیں ہمارے سلسلے کے، اور آج ان کے لیے تحفہ آ گیا ہے۔ اچھا آپ کو فائنل اسکور بورڈ بھی دکھا دیتے ہیں ساتھ ساتھ کہ کس طرح سلسلہ چلا اور کس طرح اختتام پہنچا، آئیے وہ بھی دیکھ لیجئے۔ ابھی مدنی بنوں کی قرآن اندازی باقی ہے ماشاءاللہ۔ 50 نمبر گلزار طیبہ، 45 نمبر مرکز الاولیاء۔ چلتے 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 یہ مقابلہ اچھا درست کیجئے، میں کسی نے بھی نمبر حاصل نہیں کیا، جو لیے وہ بھی ہمیں واپس دے دیے جناب۔ اب باری ہے مدنی منوں کی۔ 3 2 7 9 آجا بھائی، ان کو دوسری بار ماشاءاللہ مدنی منوں کو تحفہ مل رہا ہے۔ آئیے مل کر اب صلاۃ و سلام کے لیے تمام اسلام میں شامل ہو جائیں۔ مدینے کے زائر سلام سے کہنا، تڑپتے ہیں تیرے غلام سے کہنا، مدینے کے زائر سلام سے کہنا، تڑپتے ہیں تیرے غلام سے کہنا، ہو جب سامنے سبز گنبد تمہارے، نگاہ عقیدت سے دامن پسارے، ہو جب سامنے سے کہنا، تڑپتے ہیں تیرے غلام سے کہنا، پھرے کب تلک بدر پہ ٹھکانے، کہاں جائے ہم اپنے دل کی سنا، سلام سے کہنا، تڑپتے ہیں تیرے غلام سے کہنا، اسی آرزو میں گزرتے رہے دن کہ پہنچے دیا
تڑپتے ہیں تیرے غلاموں سے کہے ہاں دکھا دو انس کو وہ دلکش نظارے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور العلم نور العلم نور the knowledge is light the knowledge is light